بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی؟ کیونکہ دوستو، کچھ ناسمجھ لوگ اس بات پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیوں کیے۔ اسی لیے دوستو، آپ سبھی کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، مگر مہربانی کر کے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات زندگی میں 11 نکاح کیے، یعنی کہ 11 عورتوں کے ساتھ میں آپ نے شادی کی۔ اس بات پر کچھ ناسمجھ لوگ بار بار یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے نکاح کیوں کیے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ تمام نکاح اللہ کے حکم سے ہی کیے ہیں۔ پیارے دوستو، پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا رواج تھا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 40 مردوں کی طاقت عطا کی تھی۔ 40 مردوں کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی اس بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے شوہر بھی تھے اور ان کے بچے بھی موجود تھے۔ اس کے بعد پھر 3-4 سال کے بعد دوسری بیوہ عورت حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دیے۔ اس طرح 55 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک بیوہ عورت ہی رہی، یعنی کہ دوستو 50 سے 60 سال کی عمر میں ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند نکاح کیے۔ ان میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کنواری تھی اور باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت 40 سال کی تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے 2 شادیاں کر چکی تھی اور ان کے پہلے کے جو شوہر تھے ان سے انہیں اولاد بھی تھی۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی یعنی 25 سال سے لے کر 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزار دی، یعنی کہ 50 سال سے لے کر 60 سال کی عمر تک اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ چند نکاح کیے۔ یہ نکاح کسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے، یعنی کہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے۔ اگر خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح کرتے تو آپ کنواری لڑکیوں سے شادی کرتے، مگر آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں ان میں سے صرف ایک کو چھوڑ کر باقی سب بیوہ عورتیں تھیں اور ان سے ہی نکاح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حالت زندگی میں یہ 11 نکاح کیے۔ نمبر 1، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، حضرت خدیجہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانت، کمال اور برکت کو دیکھ کر انہوں نے خود ہی اس شادی کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی ہوئی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے دوستو، یہ اپنے شوہر سکران بنت عمرو کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ ماں اور شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی۔
وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا بظاہر یعنی دنیاوی سہارا نہ رہا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یعنی کہ نبوت کے 10ویں سال ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 55 سال کی تھی، اور یہ اسلام میں سب سے پہلی مسلم بیوہ عورت بھی تھی۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آرزو تھی کہ میری بیٹی نبی کے گھر میں ہو، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی ہو گیا تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر یعنی مدینہ میں 2 ہجری کو آئی، یعنی کہ 3-4 سال کے بعد میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال کی تھی۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہی بیوی حضرت عائشہ ہی کنواری تھی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور اسی میں آپ مدفون ہیں۔ نمبر 4، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت حفصہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ حفصہ اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور زخمی حالت میں ہی انتقال فرما گئے تھے۔ اس طرح سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ نمبر 5، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے پھر عبیدہ بن حارث کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی چچیرے بھائی تھے۔ تیسرا نکاح عبداللہ بن جہش کے ساتھ ہوا تھا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ففیزات بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے شوہر کے انتقال کے بعد یعنی کہ ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال کی تھی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نکاح کے صرف 3 مہینے تک ہی زندہ رہی۔ نمبر 6، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ دوستو، ان کا پہلا نکاح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ففیزات بھائی تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے زخموں سے وفات کر گئے تھے۔ 4 بچے یتیم چھوڑے۔ جب کوئی ظاہری دنیاوی سہارا نہ رہا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے بس بچوں کی حالت پر رحم کھا کر ان سے 3 ہجری میں نکاح کر لیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ففیزات بہن تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کوشش کر کے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا، لیکن شوہر کی حضرت زینب کے ساتھ نہیں بنی اور بیوی کو انہوں نے چھوڑ دیا، یعنی کہ طلاق دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سمجھایا تھا، مگر دونوں کا سمجھوتا نہیں ہو سکا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مصیبت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ نمبر 8، حضرت زویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، یہ جنگ میں پکڑی گئی تھی اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال کے نوجوان تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں آزاد کرنے کے لیے کچھ رقم مانگی۔ حضرت زویریہ بہت غریب تھی، اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ بھی ظاہر کیا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اس مصیبت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ساری رقم ادا کر کے اس کو آزاد کرا دیا اور پھر فرمایا، بہتر ہے کہ آپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح ان سے 5 ہجری میں ہو گیا تھا۔ نمبر 9، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔
پیارے دوستو، ان کا تعلق یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر سے ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ان کے باپ، بھائی اور شوہر کو جنگ میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ قید ہو کر آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اسلام لے آئے یا وہ اپنے مذہب پر باقی رہے۔ اگر وہ اسلام لاتی ہے، میں ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ ان کو آزاد کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ جا کر رہ سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان کے لوگوں میں واپسی کے بجائے اسلام قبول کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نمبر 10، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوستو، حضرت سفیان امی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ جن دنوں ان کے والد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی لڑ رہے تھے، اس وقت یہ مسلمان ہوئی تھی۔ اسلام کے لیے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی، پھر شوہر کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں پر جا کر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ایسی سچی اور ایمان میں پکی عورت کے لیے یہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ اسلام کے واسطے باپ، بھائی اور اپنے پورے خاندان کو اور اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا۔ پردیس میں شوہر کا اکیلا سہارا تھا۔ شوہر کی بے دینی سے وہ بھی جاتا رہا۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی صابرہ عورت کے ساتھ حبشہ ہی میں 7 ہجری میں ان کے ساتھ نکاح کیا۔ نمبر 11، میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا نام براہ تھا۔ نکاح کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نام میمونہ رکھ دیا تھا، اور یہ ہلال قبیلے سے تھی جو مکہ کا ایک قبیلہ تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 7 ہجری میں نکاح کیا تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ معلومات پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو، اس معلومات کو اپنے دوستوں میں اور اپنے قریبی رشتہ داروں تک ضرور شیئر کریں، یعنی اس ویڈیو کو آپ ضرور شیئر